بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں پارہ ہے۔ 23واں پارہ کے شروع میں سورہ یاسین ہے، مگر اس کا آغاز 22ویں پارے سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو سورہ یاسین کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہیں، یعنی سورہ یاسین کی فضیلت میں، سورہ یاسین کی شان میں۔ بعض روایات بہت کمزور ہیں، قابل قبول نہیں ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو قابل قبول ہیں۔ جو قابل قبول ہیں ان میں سے میں ایک آدھ روایت عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اقرؤوها علی موتاکم، اپنے مردوں پر اس کو پڑھا کرو۔ لہذا جس آدمی کی روح قبض ہو رہی ہو، آخری وقت ہو، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہر گھر میں اموات ہوتی ہیں، جب ہمارے گھر میں کسی کی موت ہونے لگے، آخری لمحہ ہو، تو ہم سورہ یاسین میں مشغول ہو جائیں، اللہ اس کی روح نکلنے میں آسانی فرمائے گا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک اور روایت ہے، سنن الدارمی کی ہے اور روایت مقبول ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو دن کے شروع حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جس دن کوئی خاص کام ہو، کہیں انٹرویو دینے جانا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، کہیں کسی اور کام کے لیے جانا ہے، اس دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لیں تو اس دن کے اللہ سارے کام آسان کر دے گا۔ ایک یہ، اور ایک دوسری حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا مفہوم ہے کہ جو آدمی دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکفک آخرہ ہو، میں دن کے آخر تک آج تجھے کافی ہوں۔ 4 رکعتوں کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق کا جب وقت ہو جائے 2 نفل اشراق کے پڑھیں، اشراق کے 2 نفل پڑھنے کے بعد 2 اور پڑھ لیں، 4 ہو گئے۔ آج دن کے اختتام تک اللہ آپ کی کفایت کرے گا، یعنی اللہ آپ کو کافی ہے آج کے دن۔ حدیثیں تجربے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہر حالت میں درست ہیں۔ ویسے میں آپ کو تجربہ عرض کر رہا ہوں، خود میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے کہ کئی دفعہ دن میں ایسے محسوس ہوا کہ آج فلانا اہم کام ہے، تو دن کے شروع میں ہی اشراق پڑھ کر اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرماتا ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ 4 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو پھر مسلسل اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہو، اشراق کے 2 نفل پڑھ کر پھر اور 2 نفل پڑھو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جائیں، جب اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کا وقت کوئی 9:30-10 بجے تک رہتا ہے، 9:30-10 سے پہلے جب بھی آپ کو فرصت ملے 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل اور پڑھ لیں، پھر اس دن جو بھی آپ کا کام ہے حدیث میں آتا ہے کہ اب اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ یہ کئی دفعہ آزمایا ہے، اس لیے اس کو تو ہم پکا پلے باندھ لیں۔ جس دن کوئی کام ہو اس دن سورج طلوع ہونے کے فجر کی نماز پڑھیں، کیونکہ اشراق تو فرض نماز کے بغیر نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 9:30-10 بجے تک کسی وقت بھی 2 نفل اشراق کی نیت سے، اور اس کے بعد 2 نفل ویسے پڑھنے بھی جو حدیث میں آئے ہیں، بس پھر بے فکر ہو جائیں۔ پھر اس دن جو کام بھی ہوگا، آپ جس کام کی نیت سے پڑھ رہے تھے اللہ اس میں خیر ڈالے گا، اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو اس میں خیر نظر نہ آئے کہ میں تو چاہتا تھا یوں ہو، یہ تو یوں ہوا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ اللہ نے کیا ہے، اللہ اس کا اچھا نتیجہ نکالے گا۔ یہ چند باتیں سورہ یاسین کے بارے میں تھیں، چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس کے پہلے صفحے پر 1-2 اہم باتیں ہیں توحید کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دی سادی سی۔ یہ کافر کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ارے جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، مرا ہوا انسان قبر میں جا کر پھر کیسے اٹھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دی۔ اللہ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے، زمین سے نکل سکتا ہے مرا ہوا انسان۔ قرآن سمجھانے کے لیے کوئی فلسفہ نہیں بیان کرتا، سادی چیزیں بیان کرتا ہے تاکہ ہر ایک سمجھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ ہاں اس کی میں آپ کو نشانی دیتا ہوں، عقلی بات فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اس کی نشانی فرمایا مردہ زمین ہے۔ لفظی ترجمہ بھی یہی ہے کہ مردہ زمین نشانی ہے مردہ انسان کو سمجھنے کے لیے، کہ مردہ انسان زمین سے باہر کیسے نکلے گا، کہ جیسے مردہ زمین کو لے لو، مردہ زمین کا مطلب جو بنجر ہوئی پڑی ہے، جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خشک ہوئی پڑی ہے، یوں سمجھ
खुश्क हुई पड़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इस ज़मीन के ऊपर पानी बरसाते हैं, यही खुश्क ज़मीन अपने अंदर से पौधे निकाल देती है। कहा आप देखो, अल्लाह फरमाता है कि एक ज़मीन मर चुकी थी कि उसमें से कुछ भी नहीं निकलता था, हमने पानी बरसाकर उसमें से पौधे, और बाद पौधे कई सालों बाद दरख्त बन जाते हैं। अगर हम एक मरी हुई ज़मीन में से पानी बरसाकर दरख्त बाहर निकाल सकते हैं, जिस ज़मीन को खोद कर देखो तो अंदर दरख्त मौजूद भी नहीं था, तो तुम्हारा क्या ख्याल है ऐ लोगों, जो इंसान एक दफ़ा ज़मीन में मौजूद था, हम उस इंसान को ज़मीन से बाहर नहीं निकाल सकते? बेजान ज़मीन से दरख्त निकाल सकते हैं, इस ज़मीन के अंदर से इंसान को बाहर नहीं निकाल सकते। का थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो, तुम्हें समझ आ जाएगा, जब हम दरख्त निकाल सकते हैं तो फिर इंसान भी निकाल सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आगे दो बातें ऐसी बयान फरमाई जिनका ताल्लुक साइंस के साथ है। कुरान अजब कलाम है। लेकिन 1500 साल पहले ऊँटों के ज़माने में कुरान उतरा है, जब साइंस की ऐस भी ईजाद नहीं हुआ था। और कुरान ऐसे दावे करता है कि जो आज के ज़माने में साइंस उसको बड़ा बआसानी चैलेंज कर सकती है कि ये तो कुरान ने उस वक्त सरसरी नज़रों से दिखाई देने वाली आंखों के मुताबिक कह दिया, तो आज की तो तजर्बात ने इसके खिलाफ साबित कर दिया। ये हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1500 साल हो गया, साइंस की तरक्कियों ने कुरान के मज़ामीन को साबित तो किया है, लेकिन साइंस की किसी थ्योरी ने कुरान के खिलाफ कोई नज़रिया अपनी हकीकत के साथ पेश नहीं कर सकी। अगर पेश किया भी है नज़रिया कुरान के खिलाफ, तो नज़रिया खुद अपनी मौत मर गया है, कुरान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी एक निशानी अल्लाह ताला फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। कि अल्लाह ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। फिर अल्लाह ने गिनवाया, मिम्मा तुंबितुल अर्ज़, पौधों के दरख्तों के जोड़े हैं, खजूर मुज़क्कर भी होती है मुअन्नस भी होती है, दरख्तों के जोड़े बनाए हैं। फिर फरमाया व मिन अनफुसिहिम, इंसानों के जोड़े बनाए हैं, समझ आता है मर्द होता है औरत होती है। आगे फरमाया व मिम्मा ला यअलमून, सहाबा के ज़माने में कुरान उतर रहा है का उन चीज़ों के भी जोड़े बनाए हैं जिनका तुम्हें अभी इल्म भी नहीं है। यहाँ यूँ कहा, सूरत ज़ारियात आयत नंबर 49 में कहा, व मिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, हमने हर चीज़ का जोड़ा बनाया है। दुनिया में जितनी चीज़ें सबका जोड़ा है, दरख्तों का जोड़ा, परिंदों का जोड़ा, जानवरों का जोड़ा, इंसानों का जोड़ा तो समझ आता था। ये कह देना कि हर चीज़ का जोड़ा बनाया है, इसको तो साइंस झुठला सकती थी कि हर चीज़ का जोड़ा कैसे हो सकता है, बेजान चीज़ों का जोड़ा कहाँ से आ गया। आज की साइंस ने जब तरक्की की तो वो बिल्कुल साबित हो गया। बिजली का तो सारे समझते हैं, जमा मनफी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये जोड़ा है। एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। हर चीज़ का एक जोड़ा बनता चला गया। अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तज़क्करून, ये आयत उस वक्त उतर रही है कि मैंने हर चीज़ के जोड़े बना दिए हैं, शायद तुम्हें कोई नसीहत आ जाए, शायद तुम्हें कोई अक्ल आ जाए कि अल्लाह इतनी बड़ी बात कर गया है कि हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बने हैं, शायद तुम्हें मेरे कुरान से कोई नसीहत मिल जाए कि सच्चा कलाम है। ये अजीब बात अल्लाह ने बयान फरमाई कि हर चीज़ का जोड़ा, और साइंस ने उसकी तायीद की। असल में साइंस कुरान की तायीद नहीं करती, बल्कि साइंस जब कुरान के मुताबिक बोलती है तो कुरान की वजह से साइंस की तायीद हो जाती है। दूसरी बात जो बड़ी मार्कतुल आरा बहस है, कुरान का वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज चल रहा है, सूरज चलता है, तजरी सादा सा लफ्ज़ चलने को कहते हैं। साइंस ने इस पर जब थ्योरी पहली पेश की तो उसने इसके बिल्कुल खिलाफ पेश की। पोलैंड का सियासतदान का नाम आता है, साइंसदान था, निकोलास नाम था, 1543 हिजरी में उसने ये थ्योरी पहली दफ़ा पेश की। उसने कहा सन इज़ द स्टेशनरी वाइल द अर्थ रोटेट्स, कि सूरज साकिन है, ज़मीन घूमती है। अच्छा, कुरान कहता है कि सूरज चलता है, तो उन्होंने कहा मुसलमानों का सादापन है, भोलापन है, कि इसलिए कि चलता हुआ नज़र आता है तो इन्होंने भी कुरान में लिख दिया कि चलता है। और हमारी साइंस की नज़र से देखो, हम तुम्हें बताते हैं ये चलता नहीं, ये ठहरा हुआ है। साइंस से साबित कर दिया उन्होंने कि कुरान कहता है सूरज चलता है, साइंस ने साबित किया सूरज साकिन है। अब जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचा उस वक्त तारीख़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़, कि बिल्कुल भोले भाले हैं, जहरी तौर पर देख कर लिख देते हैं, ये तो ऐसे है जैसे आदमी तेज़ सवारी पर हो, उसको दरख्त चलते हुए नज़र आते हैं, हकीकत की नज़र से देखो दरख्त ठहरे हुए होते हैं। जो तो थे ईमान के पक्के, उन्होंने तो कहा भाई जो कुरान हदीस में वही सच है, तुम्हारी थ्योरियाँ तुम्हें मुबारक हो, हम कुरान नहीं छोड़ सकते। जो थे ईमान के कच्चे, उलमा से दूर, दीन से दूर, मदारे से बेजार, मौलवियों से बेजार, उनके कन्फ्यूजन्स पैदा होना शुरू हो गई कि यार कुरान क्या कहता है, थ्योरी क्या कहती है। साइंस तो तजर्बे को कहते हैं। साइंस की डेफिनेशन ही ये है
کہ مشاہدے سے جو چیز حاصل ہو اس کو سائنس کہتے ہیں. سائنس یہ فرضی باتیں نہیں مانتی، تو وہ کہتے ہیں سائنس تو دیکھ کر بتاتی ہے، اور یہ تھیوری بتا رہی ہے کہ سورج ساکن ہے، قرآن کہتا ہے چلتا ہے. تو جو کچے ایمان کے تھے وہ ڈاماڈول ہو گئے، جو پکے ایمان کے تھے انہوں نے کہا تمہاری تحقیقات تمہیں مبارک ہوں، بس قرآن سچا ہے. خیر کافی عرصے تک ایسا چلتا رہا. پھر ایک وقت آیا جب فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ایجاد ہوا، اس لا نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا بالکل. اس نے کہا وہ تھیوری ہی غلط تھی، لہذا سورج کا ساکن ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر وقت گزرتا رہا. 19ویں صدی میں ولیم ہرشل آیا، اس نے پہلی دفعہ پھر یہ تھیوری پیش کی. اس نے کہا سن از ٹریولنگ تھرو اسپیس، کہ سورج اس فضا میں خلا میں یہ سفر کر رہا ہے، چل رہا ہے. اس تھیوری کو آج تک پذیرائی ہے. پھر یہ تھیوری نہیں ٹوٹی. پہلی تھیوری کہ سورج ساکن ہے اس کو تو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس نے توڑ دیا تھا. پھر جو لاسٹ تھیوری پیش ہوئی ہے ولیم ہرشل نے پیش کی، اور وہ آج تک 19ویں صدی سے چلی، اب تو 21ویں صدی چل رہی ہے. 150 سال ہونے والا ہے، اس تھیوری کے خلاف کوئی تھیوری نہیں آئی. قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے. قرآن نے پہلے بھی کہا تھا کہ سورج ٹریولنگ ہے، سورج چل رہا ہے، اور آج بھی کہتا ہے چل رہا ہے. تمہاری تھیوریاں تمہیں مبارک ہوں، جو قرآن کہتا ہے وہی حق ہے. اس لیے اللہ نے پہلے صفحے میں کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا ذالک الکتاب لا شک فیہ، شک تو شک کو کہتے ہیں. ریب کا مطلب ہوتا ہے شک کا وہ ادنا سا ابتدائی ذرہ جہاں سے شک اٹھنے لگتا ہے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ شک کی ابتدائی جڑ ہی نہیں ہے، شک نام کا کوئی امکان نہیں ہے قرآن میں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ہر حرف میں سچائی ہے. اسی پارے میں ہی پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ تعالیٰ اے لوگوں تمہیں ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق مرحلہ وار، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 پردوں میں. آپ مجھے بتاؤ جب قرآن اتر رہا ہے اندر کی چیزیں کس نے دیکھی؟ کہ اندر بچہ کتنے تہوں میں کتنے پردوں میں ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کے نبی اور قرآن اس وقت بول رہا ہے کہ بچہ اندر 3 پردوں میں ہے. اور آج کی سائنس نے کیا کہا کہ بچہ فیٹل ممبرینز میں بچہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر 3 تہیں ہوتی ہیں. جس تہہ کے اندر لیئر جھلی میں بچہ ہوتا ہے اس کو ایمنیون کہتے ہیں. ایک اس سے اوپر اور لیئر ہے اس کو کوریون کہتے ہیں. ایک اس سے اوپر ہے جس کو یوٹرس یا رحم بچے دانی کہتے ہیں. ٹوٹل 3 پردے ہیں جن کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں اللہ کے نبی کو یہ کیسے پتا چلا تھا کہ یہ 3 لیئرز ہیں؟ اور سائنس نے جب تحقیق کی تو 3 ہی بتائی، نہ 4 بتائی نہ 5 بتائی. یہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ایمبریولوجی کا فن پہلی دفعہ 1970 میں ایجاد ہوا، جس سے الٹرا سونوگرافی ساری چیزیں نکلیں. اور یہ قرآن 1500 سال پہلے اتر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ بچہ 3 پردوں میں ہوتا ہے. یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے. جب یہ بات اللہ نے فرمائی کہ بچہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، آگے اللہ نے بڑے جلال سے کہا کذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا رب. پھر کہا لہ الملک، بادشاہت تو اسی کو سجتی ہے. پھر کہا لا الہ الا ہو، وہی تو سب کچھ ہے. پھر کہا فانا تصرفون، ارے اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا، قرآن چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ طاقت دیکھے نا کلام کی. بچے کو کہا 3 پردوں میں ہے، پھر آگے فوراً کہا ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہت اسی کو سجتی ہے. لا الہ الا ہو، یہ کلمہ پڑھو. فانا تصرفون، ارے اب قرآن چھوڑ کے کدھر جاتے ہو؟ یا تو اس کے خلاف لاؤ کچھ، اگر اس کے خلاف نہیں لاتے تو پھر مانو قرآن کو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. اس لیے میرے عزیز بھائیو، قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، کل بھی سچا رہے گا. اسی یقین محکم پر اللہ ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. دنیا کی سائنسوں کی اور ٹیکنالوجی کی تھیوریز کو دیکھ کر، ان کے جدید نظریات کو دیکھ کر جو اسلام کے مخالف ہوں اور آنکھوں سے دکھلا دیں، ہم ان آنکھوں کے دیکھے ہوئی تھیوری اور تجربے ایکسپیریمنٹ کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن اور حدیث کے لکھے ہوئے ایک حرف کو بھی نہیں جھٹلا سکتے. وہ سائنس جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مجھے میرے رب کی قسم نہیں ہو سکتا.
آج تک اس کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ اس طرح کے 20 مضامین سائنس کے قرآن میں ہیں۔ آج تو سائنس دنا رہی ہے، آج وہ ثابت کر کے دکھلا دیتی قرآن کو جھوٹا، جب آج بھی نہیں دکھلا سکی تو آگے تو بظاہر سائنس کا زوال ہے، مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے، اب پیچھے گیر لگے گا، تو لہذا قرآن کو پوری تاریخ انسانیت میں جھوٹا نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پہ پورا یقین نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ اے اللہ تو نے جو یقین کی پختگی ہمیں عطا فرمائی، اس ہی پہ موت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارا ایمان سے پھسل جانا کوئی بعید نہیں اگر تیری رحمت نہ ہوئی۔ ہم اس وقت پر یقین ہے کہ تیرا دین، تیرا قرآن سچا ہے، لیکن یہ پر یقین ہونا بھی تیری توفیق سے ہے۔ اگر تیری توفیق سلب ہو گئی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میرا مولا ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا، ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھنا، ایمان کے ساتھ بلانا، قرآن پہ یقین پکا رکھنا ہمارا، اسی حال میں موت دینا کہ ہم تیرے دین پہ راضی ہوں، تیرے دین پہ راضی ہوں، تیرے دین کو سچا سمجھتے ہوں، کسی قسم کی الجھن کنفیوژن ہمارے دل میں تیرے قرآن کے بارے میں نہ ہو، اسی حال میں اپنے پاس بلانا، بدبختی کی اور کفر کی موت سے بچانا، اسلام کو جھٹلانے کی موت سے بچانا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔